ہم اپنی گفتگو کا یہ سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ ہم نے بات ختم کی تھی. وہ جو قرآن حکیم میں آتا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے. تو دل اطمینان کیسے پاتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے سپرد اپنے معاملات کو کرنے کے بعد، اور کلی طور پر اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے والا وہی تو کامیاب ہوتا ہے. تو رب العزت نے کس طرح سے اپنی رحمت سے، اپنے پیاروں کے توسط سے، اور جن لوگوں نے اس زمین پر رہتے ہوئے اہل جنت کی سی خصوصیات اپنے اندر پیدا کیں، ان کی زندگیوں کو کیسے ہمارے لیے مثال بنا دیا. تو توکل کرنے والے کو اللہ کے قریب ہونے کا شعور ملتا ہے. توکل کرنے والے کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر توکل کرنے والے کو دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرتے ہیں. جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 62 میں، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ، اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے. سوچیں میدان جنگ میں کتنا مشکل ہے دشمن پر ایک لمحے کے لیے بھی بھروسہ کرنا، اور دشمن کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچنا کہ وہ اگر دھوکہ کریں تو پھر کیا ہوگا. یہ پھر کیا جو ہے نا، یہ اللہ کے سپرد کرنا ہے کہ اگر وہ دھوکہ دیں تو آپ نے آگے نہیں سوچنا، آگے تو اللہ کی مدد ہے جو آپ کے لیے آئے گی، اور وہ کافی ہے. اور سب سے بڑے توکل کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. اور مومنوں میں سے بھی ان کے لیے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 64 ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ توکل کرنے والے کبھی نامراد نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. رب العزت کا یہ وعدہ ہے، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور توکل کرنے والا شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے. جیسا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے کہ اللہ کے نام سے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں، طاقت اور قوت اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے، تو اس سے یہ کہا جاتا ہے کفایت کیا گیا، ہر شر سے محفوظ کیا گیا، اور شیطان اس سے دور رہتا ہے. الحمدللہ. یہ ترمذی کی روایت ہے 3426 نمبر پر. اور یہ بات بہت زیادہ دل کو تسکین دیتی ہے کہ توکل کرنے والے کا دل غنی ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، اب اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، اب اس کے دل میں گھبراہٹ بھی نہیں ہے، وسوسے بھی نہیں ہیں، کیونکہ اس نے اپنے معاملے کو ایسی ہستی کے سپرد کر دیا کہ جس کے سپرد کرنے والا نہ خود کبھی ضائع ہوتا ہے، نہ اس کا عمل کبھی ضائع ہوتا ہے. تو توکل کرنے والے کا دل سکون، اطمینان اور راحت پا جاتا ہے. توکل کرنے والے کے لیے زندگی میں کتنے مقامات ہیں جہاں پر وہ توکل کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی کی پیروی کے حکم پر توکل کرتے تھے، اور یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے. جیسے سورہ الاحزاب میں رب العزت نے فرمایا، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبُّكَ، اور اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر وحی کی جاتی ہے. اسی طرح رب العزت نے عبادت کے حکم پر بھی توکل کرنے کا
حکم دیا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ یہ سورہ ہود کی آیت ہے۔ اسی طرح فیصلہ کرتے ہوئے رب پر توکل کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ سورہ شورى میں رب العزت نے فرمایا جس کسی بات میں تم اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد ہے۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ الحمدللہ کہ ہمارا رب کی ذات پر یقین ہے، الحمدللہ کہ ہمیں انبیاء کے توسط سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں حقیقی علم ملا۔ اور یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ انسان اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کر کے خود اطمینان میں آئے، اور اس اطمینان کا اس نے خود حکم دیا ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی سواری پر آیا اور سواری باندھے بغیر وہ چاہتا تھا کہ میں اللہ پر بھروسہ کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا اعقل و توکل، کہ پہلے اپنی سواری باندھ لو پھر توکل کرو۔ اور سیدنا عمر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر اسی طرح سے توکل کرو جیسے پرندے توکل کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ یعنی توکل کرنے والا اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھے، تو اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں رہتا۔ اسی طرح سے رزق طلب کرنے کے مقام پر توکل کا حکم ہے۔ رب العزت نے طلاق یافتہ خاتون کے بارے میں یہ نصیحت کی ہے، اور یہ سورہ طلاق ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں کسی نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس بات کو آگے جاری رکھتے ہیں لیکن تھوڑی سی بریک کے بعد۔